اگر کسی رات آپ اچھی طرح سو نہیں پائے تو اگلے دن غیر معمولی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے باوجود بھی آپ سنیکس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور یہ کریونگز سارا دن چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈنر میں بھی زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی کا بایولوجیکل رسپانس ہے۔ جب بھی آپ رات کو اچھی طرح سو نہیں پاتے تو وہ ہارمونز جو بھوک اور پیٹ بھرنے کے احساس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ زیادہ کھانا کھائیں۔ گریلن ایک ہارمون ہے جس کو بھوک کا ہارمون کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو بتاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب ہمارا سٹمک خالی ہوتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی وجہ سے رات کو اچھی طرح سو نہیں پاتے تو اگلے دن گریلن کے سگنل نارمل سے زیادہ رہتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی یہ کم نہیں ہوتے۔ ہمارا دماغ یہ سگنل بھیجتا رہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اسی لیے اس دن نارمل مقدار میں کھانے اتنے اطمینان بخش محسوس نہیں ہوتے، آپ کو دوبارہ کھانا لینا پڑتا ہے یا سنیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ بھوک کے بارے میں لیپٹن ایک اور ہارمون ہے جو ہمارے دماغ کو بتاتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے، اب کھانا کھانا بند کرو۔ اچھی نیند لیپٹن کو صحت مند لیول پر رکھتی ہے تاکہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد اطمینان محسوس ہو۔ کم یا خراب نیند کے بعد لیپٹنز کے لیول گر جاتے ہیں اور پیٹ بھرنے کے سگنل کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب گریلن کے سگنل بڑھ چکے ہیں اور لیپٹن کے سگنل کمزور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو پیٹ بھرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن آپ زیادہ توانائی کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ نیند کی کمی صرف کھانے کی مقدار کو نہیں بڑھاتی بلکہ اس چیز کو بھی تبدیل کر دیتی ہے کہ ہم کیا کھانا چاہتے ہیں۔ ہم زیادہ کیلوریز والی چیزوں یعنی میٹھی یا ڈیپ فرائیڈ چیزوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ فوری توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغ کا وہ حصہ جو خود پر قابو پانے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ لیس ایفیشینٹ ہو جاتا ہے اور انعام پانے والا حصہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کم یا خراب نیند کے بعد اگلے دن آپ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اور اگر آپ کی نیند پوری ہو تو آپ جنک فوڈ کو آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ خراب نیند کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے، وہی کھانے آپ کو اتنا مطمئن نہیں کر پاتے، کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر میں کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ان کے بیچ میں سنیکنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو رات کو نیند پوری نہیں لے پاتے وہ دن میں کئی 100 کیلوریز ایکسٹرا کھاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں چربی کا اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد۔ جب تک آپ اپنی نیند کو صحیح نہیں کر لیتے، صرف ڈائٹنگ اور ایکسرسائز سے وزن کم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کھانا بھی آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا، کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ سارا دن چائے پیتے رہتے ہیں یا سنیکنگ کرتے رہتے ہیں، تو مسئلہ آپ کے ڈسپلن کی کمی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی خراب نیند ہو سکتی ہے۔ 7 یا 8 گھنٹے کی اچھی نیند آپ کے گریلن اور لیپٹن کو ری بیلنس کر سکتی ہے۔ اس میں آپ کو بھوک کم لگتی ہے، نارمل مقدار میں کھانا آپ کو مطمئن کرتا ہے اور آپ اپنی کریونگز پر قابو پا لیتے ہیں۔ اپنے ہارمون سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ نیند کو بہتر کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھا لیں گے آپ کا وزن کم رہے گا، لیکن اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے ڈائٹ پلان کو بڑی آسانی سے فالو کر سکتے ہیں۔ اچھی نیند آپ کے دماغ اور جسم کا رائٹ ہے۔ جب آپ ان کو ان کا رائٹ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ رات کو کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور بہترین نیند لینے کے لیے آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔